أنجز بعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. والصلاة والسلام على نبيه لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تزر وازرة وزر أخرى. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وآل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جہاں میں ہے ہر سو، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تم کو اندھا کیا رنگ و بو نے. کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہیں سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، مکین ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اجل نے نہ کسرا نہ چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑھا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. آبا بزی بکار لا کے ستقریب بھائیوں جیل بھائیوں، سورہ بنی اسرائیل 15 پارہ کلام الہی کا ایک آیت کریمہ کا ایک جز تلاوت کیا. میرے اور آپ کے پالنے والے پاک پروردگار نے ارشاد فرمایا لا تزر وازرۃ وزر اخری. قیامت کی منظر کشی کرتے ہوئے اور آخرت کی منظر کشی کرتے ارشاد فرمایا کوئی کسی کا قیامت میں بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر کوئی اپنا اٹھائے گا. لا تزر وازرۃ وزر اخری. اپنی گٹھڑی ہر ایک نے خود اٹھانی ہے، اپنا بوجھ ہر ایک نے خود اٹھانا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا کرتے ہیں آخرت کا سفر مجھے درپیش ہے، سفر بڑا کٹھن بھی ہے اور انتہائی مشکل بھی ہے. میں اس کے لیے زادراہ کی تلاش میں ہوں. شاید کہ اس عظیم سفر کے لیے کچھ زادراہ مجھ سے بن سکے. حالانکہ یہ وہ عظیم الشان صحابی ہے، دربار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ منظور نظر ہے کہ ہر وقت مجلس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں روح مہتاب نبوت کے جلووں کی کشش آپ محسوس کرتے تھے. باقی احباب تو مدینہ میں ارد گرد مدینہ طیبہ میں کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، کوئی کھیتی باڑی کے لیے، کوئی اپنے کام کے لیے ادھر ادھر ضرور جاتا، مگر ابو ہریرہ ان اصحاب صفا کے عظیم الشان سرکیلے جن کی ڈیوٹی ہی یہ تھی کہ وہ مجلس مصطفیٰ میں محفل کریمہ میں ہر وقت حضور کے نطق نبوت سے یعنی زبان
زبان نبوت سے نکلنے والے موتیوں کو آپ اپنے سینے میں محفوظ کرتے اور کبھی یوں بھی عرض کرتے آقا سنتا ہوں تو بات بعض اوقات بھول جاتی ہے۔ کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ چادر بچھا لو، چادر میں غیبی خزانوں میں سے جو فضا میں ہاتھ بلند کر کے دعوت دوبارہ میرے کریم نے ابو ہریرہ کی چادر میں جو کچھ عطا کیا پھر فرمایا سینے سے لگا لو۔ اب قیامت تک دنیا تحقیق کرتی پھرے کہ مصطفیٰ کے ان دو ہاتھوں کے درمیان میں ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کیا کچھ ملا۔ دنیا کی تحقیق اس حقیقت تک کبھی نہیں پہنچ سکتی جہاں تک ابو ہریرہ کے لیے مصطفیٰ نے عطا کے دروازے کھولے۔ وہی ابو ہریرہ فرماتے بس وہ دن اور آج کا دن پھر فرمایا کرتے جو کچھ سنا کبھی میں نے نہیں بولا۔ اور عطائے مصطفیٰ کی بات پر پھر ابو ہریرہ یوں بھی ارشاد فرماتے مجھے دربار نبوت سے فرمایا چند کھجوریں ملے۔ میرے کریم نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابی ہریرہ جاؤ کھاؤ، لوگوں میں تقسیم بھی فرماؤ، رکھو کھاتے رہنا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے ایک تھیلے میں لا کر ایک تھیلی تھی میرے پاس جس میں لا کر میں نے وہ کھجوریں ڈال دی، ضرورت کے وقت کھا لیتا، دوست مہمان آتے میں ان کی میزبانی کر لیتا۔ حتیٰ کہ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کئی سال تک پھر گنوائے جس دن عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی شریف میں رو رہے اور فرماتے ہیں صحابہ تمہیں ایک غم ہے، مجھ ابو ہریرہ کا دو غم ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا ابی ہریرہ آپ کو دو غم کون سے؟ فرمایا ایک غم تو ہم سب کو ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی دردناک المناک شہادت کی، لیکن دوسرا غم یہ ہے مجھے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھجوروں والی تھیلی عطا فرمائی تھی نا، وہ کھجوریں عطا فرمائی میں نے تھیلی میں ڈالی، میں نے ان کو زمانہ عثمان بن عفان تک کھایا۔ آج شہادت والے دن وہ جو بلوائیوں کا بلوہ پڑا نا، اس بلوے میں میری وہ تھیلی بھی کہیں چلی گئی کھو گئی۔ فرمایا ایک مجھے عثمان غنی کی شہادت کا غم ہے اور ایک دربار نبوت سے اس عطا کا غم ہے جو مجھے مجھ سے کھو چکا۔ تو برادران اسلام حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فکر آخرت دیتے ہوئے امت کو کیا کہتے ہیں؟ فرمایا سفر ہے درپیش آخرت کا اور آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے موت کے بعد قبر۔ پھر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف لائے تو قبر کے سرانے بیٹھ گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں جس شخصیت کی قبر کے لیے حضور تدفین کے لیے آئے تھے ابھی قبر تیار ہونے میں کچھ وقت لگتا تھا، نبی علیہ السلام ساتھ ہی بیٹھ گئے اور پھر حضور کے ہاتھ میں کوئی چھڑی مبارک تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس چھڑی مبارک سے زمین کو کریدنے لگے۔ پھر فرمایا بھائیوں میرے صحابہ میرے غلاموں اے مومنین کی جماعت، فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ فرمایا اس قبر کی منزل کی تیاری کرو، اس گھر کی تیاری کرو جہاں روشن دان کوئی نہیں، ہوا کا انتظام کوئی نہیں، فرمایا کوئی اور انتظام کوئی نہیں، جہاں اعمال جو لے کے آئے گا اسی سے روشنی بھی بنے گی، اسی سے روشن دان بھی لگیں گے، اسی سے بستر و فرش کا انتظام بھی ہوگا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پھر عذاب قبر کے بارے میں بتایا اور فرمایا ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع۔ خالق کائنات نے عذاب قبر کے بارے میں فرمایا اور اللہ کریم کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا قبر کے عذاب حق ان عذاب قبر کا لحق۔ حضور نے فرمایا بے شک قبر کا عذاب جو ہے یہ حق ہے، یعنی حقیقت ہے اس کی، یہ کوئی من گھڑت بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر کا عذاب بدکار کے لیے یہ برحق ہے، گناہگار کے لیے برحق ہے۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میں نے بڑے بڑے فتنے نگاہ نبوت سے جو قیامت تک پیش آنے والے ہیں ان کو پہلے ملاحظہ فرما لیا، حتیٰ کہ فتنہ قبر، فتنہ مسیح دجال کے قریب قریب اتنا عظیم فتنہ ہے۔ فرما فتنے سے مراد یہ ہے کہ قبر کی آزمائش اور قبر کی سختی اور قبر کا عذاب، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جس طرح فتنہ مسیح دجال ایک عظیم الشان فتنہ ہے، اسی طرح قبر کا عذاب بھی ایک سخت ترین آزمائش ہے۔ فرما اس قبر کی تیاری کرو۔ تبھی تو فرما کہ قبر میں بعض صورتیں ایسی ہیں جو بندے کی شفاعت کرتی ہیں، سفارش کرتی ہیں، اور بعض جرم ایسے ہیں جو قبر میں عذاب کا سبب بنتے ہیں۔ حضرت ابو سنان رحمت اللہ تعالیٰ نے بہت ہی عظیم الشان محدث ہو کے گزرے، کہتے ہیں کہ میں بیت المقدس کی پہاڑیوں میں فلسطین کی سرزمین پر عبادت میں مصروف تھا۔ عبادت سے فارغ ہوا، دعا کی، اور اس کے بعد تھوڑا سا میں نے کہا چلو کوئی ہوا خوری کے لیے چل پھر لوں۔ فرماتے میں نے ایک نوجوان کو دیکھا غم کی کیفیت میں اس کے قریب گیا، اسے سلام کہا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ حضرت ابو سنان کہتے ہیں میں نے اس سے رنجیدہ ہونے کی وجہ پوچھی، اس نے کہا میرا ایک پڑوسی ہے جس کا بھائی کچھ دن پہلے انتقال کر گیا، وہ اتنا رنجیدہ ہے میرا پڑوسی اپنے بھائی کے انتقال پر کہ مجھے اس کے رنج پر رنج ہے۔ اب دیکھیے کہ مسلمان کے ایمان کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ دوسرا مسلمان رنجیدہ ہو تو اس کے دکھ کو یہ محسوس کرے، یہ اصل ایمان ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرف نشاندہی فرمائی۔ حضرت ابو سنان کہتے ہیں مجھے اس نے کہا میرا پڑوسی جس کا بھائی دنیا سے وصال کر گیا، انتہائی رنجیدہ، بھائی کے اس غم کی کیفیت میں مبتلا، ہر وقت آنکھوں سے اشک بہاتا رہتا ہے، آنسوں کا سیلاب اس کی متواتر آنکھوں سے لڑی جاری رہتی ہے۔ بسیار اس کو سمجھانے کی کوشش کی مگر اس کی آنکھیں خشک نہیں ہوتی۔ آپ اللہ والے ہیں اور بڑے صاحب علم ہیں، آپ مہربانی نہیں کرتے میرے ساتھ ذرا میرے ہمسائے کے گھر تک چلیں تاکہ ان کو کچھ تسلی اور تشفی دیں، کوئی واعظ و نصیحت کے جملے ارشاد فرمائیں، شاید وہ آپ کے جملے سن کر کچھ اس کو حوصلہ ملے۔ سیدنا حضرت ابو سنان کہتے ہیں میں نے کہا چلیے ہم ساتھ چلتے ہیں۔ کہا ہم ان کے ہمسائے کے گھر تشریف لے گئے، ان کو تسلی دی، جتنی باتیں کرتے گئے وہ سنتا گیا، لیکن اس کی تسلی و تشفی اور وہ صبر تحمل والا معاملہ اس سے بن نہیں پا رہا تھا۔ آخر میں اس نے کہا ابو سنان میں کیسے تسلی اور تشفی اور صبر اور تحمل اور ضبط کر سکتا ہوں؟ مجھے بھائی کی موت نہیں رلا رہی، مجھے اس کے عذاب قبر کا منظر رلا رہی ہے۔ میں نے اس کے قبر کی عذاب کی جو کیفیت اپنی نظروں سے دیکھی ہے وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، میری آنکھیں خشک نہیں ہو رہی کہ ان کو عذاب کی کیفیت میں میں نے کیسے دیکھا۔ کہا بھائی کی تدفین کے بعد جب ہر کوئی رخصت عام لے کر، کہتے ہیں نا نہیں بھائی اجازت عام ہے، رواج ہے نا سارے، ہر کسی کو اجازت دے، جب ہر کوئی چلا گیا میں نے کہا چلو میرا تو بھائی ہے، چلو کچھ دیر میں بھائی کی قبر پہ بیٹھ جاتا ہوں، قبر کے قریب کھڑا ہو جاتا ہوں۔ کہا میں کھڑا رہا، بیٹھا رہا، اچانک میں نے خوفناک آوازیں قبر سے آنی شروع تھیں جو میں نے اپنے کانوں سے سنی۔ کہا پہلے میں خوف زدہ ہوا یہ آوازیں کہاں سے آ رہی؟ جب میں نے کان لگایا تو وہ تو میرے بھائی کی قبر سے آوازیں آ رہی تھی، اور آوازیں یہ تھی کہ بچا لو، کوئی ہے مجھے اس عذاب سے بچانے والا۔ اے شیخ ابو سنان میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا۔ پھر میں نے کیا کیا، میں نے قبر کی مٹی کو ہٹانا شروع کیا، ادھر سے میں نے قبر کی مٹی ہٹانی شروع کی، اور ادھر سے عاطف غیبی کی ندا آئی، خبردار اے اللہ کے بندے اس مٹی کو مت اٹھا، مٹی کو مت ہٹا، قبر اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اس راز کا پردہ فاش نہ کرنا۔ کہتے میں رک گیا،
اب کچھ دیر میں پھر خوف زدہ کیفیت میں وہیں رہا، پھر میں نے قدم اٹھائے تاکہ گھر کی طرف جاؤں، رنجیدہ کیفیت میں کہا، پھر خوفناک آوازیں بلند ہونے لگی، اے کوئی جو مجھے بچائے، مجھے بچا لو۔ یہ بچاؤ بچاؤ کی صدائیں میں نے بھائی کی قبر سے سنی۔ کہتے ہیں میں نے قبر کی مٹی پھر ہٹانے شروع کر، قریب تھا کہ میں قبر کے اس تختے کو ہٹا لیتا کہ پھر مجھے ندائے غیبی آئی، خبردار قبر کی مٹی کو نہیں ہٹانا، اس تختے کو دور نہیں فرمانا۔ شیخ ابو سلام کہتے ہیں مجھے اس دوار نے بتایا، میں پھر سے خوف زدہ ہو گیا، ہاتھ روک لیے، کہا کچھ دیر بیٹھا رہا، وہیں استغفار کرتا رہا، لیکن جو ہی میں گھر کے ارادے کے لیے پہلا قدم اٹھایا، پھر سے وہی چیز میں چلانے کی بات، کہا میں نے پھر ایسا کیا، بھائی کی محبت مجھ پر غالب آئی، میں نے قبر کی مٹی ہٹا دی، اور وہ جو سلیٹیں پڑی تھی قبر پر میں نے ایک سلیٹ ہٹائی، اپنی آنکھوں سے شیخ ابو سلام یہ منظر میں نے دیکھا، پاؤں سے گردن کے ساتھ آگ کی زنجیروں میں میرا بھائی جکڑا ہوا تھا، اور اس کی قبر آگ دہتے کوئلوں کا منظر پیش کر رہی تھی۔ شیخ ابو سلام سے منظر جب سے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میرے آنسو نہیں ہوتے۔ کہا اسی پر اکتفا نہیں شیخ، اگر آپ کو یقین نہ ہو تو میں آپ کو اس سے بڑھ کر یقین والی بات نہ سن۔ اس نے اپنی چادر سے اپنا ہاتھ نکالا، اپنی چادر پہلے لی ہوئی تھی، پھر چادر سے ہاتھ نکالا، کہا بھائی کو میں نے جب آگ کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھا تو میں نے پھر فور آگ کی زنجیر پہ ہاتھ ڈالا تاکہ بھائی کو اس آگ کی زنجیر سے نجات دلاؤں۔ شیخ پھر کیا تھا، میرے ہاتھ کی یہ چاروں انگلیاں میرے ہاتھ سے اس طرح کٹ کر گریں جس طرح لوہا گرم ہو کر علیحدہ ہو جاتا ہے۔ شیخ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ کو۔ شیخ ابو سلام کہتے ہیں میں استغفر اللہ پڑھتا، اللہ سے معافی مانگتا، وہاں سے رخصت ہو کے اپنے شیخ بہت بڑے عظیم الشان محدث امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں آیا۔ میں نے کہا حضرت میرا ایک سوال ہے، آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ کبھی کسی یہودی یا نصرانی کے عذاب قبر کی کیفیت کو کسی نے اوپن نہیں دیکھا، اور نہیں دیکھا کہ وہ عذاب قبر میں مبتلا ہے، اس کا اظہار لوگوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن بارہا گناہگار مسلمانوں کے عذاب قبر کی کیفیت کو دیکھا گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، فرمایا یہودی یا نصرانی، فرمایا جب دین مصطفیٰ آ چکا، حضور کے دین کو انہوں نے ٹھکرا دیا، فرمایا پھر ان کا عذاب قبر میں مبتلا ہونا اور جہنمی بن جانا یہ تو قرآن سے ثابت ہے، کنفرم ہے۔ فرمایا اسی لیے ان کے عذاب میں تو کسی کو تردد نہیں، رب نے کبھی وہ منظر ظاہر ہی نہیں کیا، لیکن مسلمانوں کی عبرت کے لیے بعض اوقات مسلمانوں کی قبروں میں سے ایسے عذاب قبر کے واقعات مالک عبرت کے لیے دکھاتا ہے تاکہ دوسروں کے لیے سامان نجات بن جائے، وہ توبہ طائب ہو جائے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، اپنے مالک کو راضی کر لیں۔ یہ تو تھی بات شیخ ابو سلام کی۔ حرم مکہ ہے، مسجد الحرام ہے، جہاں طواف کعبہ ہوتا ہے، اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ مطاف۔ حجر اسود کی سیدھ میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ کر آپ کا حلقہ درس ہوا کرتا تھا۔ مکہ المکرمہ کے بہت بڑے میں یوں کہوں کہ مفتی اعظم تھے اس زمانے میں، آپ ہی کا فتویٰ چلتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس حاجیوں کا ایک وفد آیا، کہا جی حج کا سفر، حج کے ارادے سے آئے ہیں، لیکن ہمارا ایک ساتھی یہاں مضافات ہی میں فوت ہو گیا، اس کے لیے ہم نے قبر کھودی تو قبر سانپوں سے بھر گئی۔ عبداللہ بن عباس دوسری قبر ہم نے کھودی، قبر سانپوں سے بھر گئی، حتیٰ کہ تیسری قبر کھودی وہ سانپوں سے بھر گئی۔ اے عبداللہ بن عباس آپ خود بھی صحابی ہیں، آپ کے بابا جان عباس بن عبدالمطلب بھی صحابی ہیں، آپ کو دعائے مصطفیٰ کا شرف بھی ملا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہم فقہ فی الدین، آپ ہی کے لیے کہ یا اللہ انہیں میری امت کا فقیہ بنا دے۔ آپ امت کے فقیہ اعظم بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں لینے والے وہ عظیم الشان صحابی بھی ہیں جن کے بارے میں صحیح مسلم کے اندر ہے کہ اللہم علمہ الکتاب، اللہ انہیں کتاب اللہ کا علم عطا فرما۔ عبداللہ ابن عباس آپ بتائیں ساتھی کو دفنایا نہیں ہم نے کہا مکہ المکرمہ میں حرم کعبہ پہنچ کر شیخ حضرت عبداللہ بن عباس سے فتویٰ لیں گے، اس کے بعد اپنے اس عزیز کی تدفین کریں گے۔ آپ بتائیں کیا معاملہ ہے، کیا کر سکتے ہیں؟
آپ نے فرمایا مجھے بتا سکتے ہو کہ اس کا کاروبار اور معاملات زندگی کیا تھے؟ انہوں نے کہا جی وہ تاجر ہے، آڑتی ہے، اجناس خریدتے ہیں۔ کہا اس کا معمول کیا ہے؟ کبھی آپ میں سے کسی نے اس کے ساتھ خریداری کی، معاملہ کیا؟ کہا ہاں جی اس کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ یہ اجناس میں ملاوٹ کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر 1000 قبریں بھی کھودو گے، ہر قبر میں یہی عذاب کا منظر نظر آئے گا، کیونکہ قرآن کریم بتا رہا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ناپ تول والوں کے عذاب کا ذکر اس صورت میں، اور اسی طرح ملاوٹ والے کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا من غش فلیس منا، جو ملاوٹ اور دھوکہ میری امت سے کرے، میری امت سے خارج، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ آج ہم غور کریں ذرا اپنے اندر، جھانکے معاشرے پہ نظر دوڑائیں، ملتی ہے کوئی شے خالص؟ بولو نہیں جی، ناپید ہو چکی ہے نا، اللہ ماشاءاللہ کوئی شے ملے تو، ورنہ ہر چیز ناخالص۔ ہم قبر کو بھول چکے، عذاب قبر کو بھول چکے، اللہ کی گرفت کو بھول چکے۔ سلطان اللہ رفیع سلطان محمد باہو رحمۃ اللہ علیہ شاید اسی آیت میں ترجمانی کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں ہسن دے کے رون لے ہوئی تینوں دلتا کس دلاسا ہو، عمر بندے دی ایویں گزری جویں پانی وچ پتاسا ہو۔ بندہ کہتا ہے میں اتنا لینڈ لارڈ بن رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں، جیسے پتاسا پانی میں ڈال لیں تو بچ جاتا ہے کچھ دیر بعد، اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے نا۔ فرمایا عمر بندے دی ایویں گزری جویں پانی وچ پتاسا ہو۔ کتنے عزیز اعزاء اقربا والدین بچھڑ گئے ہم سے، اور ان کی یادیں بھی محو ہوتی جا رہی ہیں، اور یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی چکے ہیں، پھر بھی فکر آخرت دل میں نہیں آتا۔ قرآن صدائیں لگا رہا ہے اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم، قیامت میں تو حکم ہوگا کہ اپنی کتاب خود پڑھ، کفیٰ بنفسک اليوم، اپنے حساب کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میری امت کو دھوکہ دے گا امت مصطفیٰ کی لسٹ سے خارج ہو جائے گا۔ نبی کائنات اگر اپنے دن قیامت کے اگر اپنے سامنے اس امتی کو دوبارہ نہ کرے، امتی حضور کی شفاعت کا بات دعویٰ کیسے کرے؟ برادران اسلام، اسی لیے قرآن کریم نے ہمیں بابا کے توحل ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑ کر دعوت فکر دی ہے۔ یہ اللہ کا سچا کلام ہے اور اللہ کا سچا قرآن ہے۔ بار بار قرآن کریم میں جو چیزیں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، فرما اس عذاب کے دن کو، قیامت کو تم جھٹلا کیسے سکتے ہو؟ رب فرماتا بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ بندے کہتے ہیں نا یہ جہان میٹھا اگلا کیا میٹھا، آزاد ہے نا عام محاورے، لیکن قرآن کریم نے کہا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بربادی ان لوگوں کے مقدر ہوگی جو یہاں دن قیامت، یہاں قیامت کو دنیا میں رہتے ہوئے جھٹلا رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم گو زبان سے تو اقرار کریں کہ قیامت برحق ہے، اس دن سے نہ ڈریں تو گویا یہ اس دن کو جھٹلا رہے ہیں۔ اس دن کے عذاب کی کیفیت سے اگر ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہ کریں تو یہی چیز تو اس دن کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔